الله الرحمن الرحيم وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر وہ دونوں جدائی اختیار کر لیں یغنِ اللہ اللہ رب العزت غنی کر دے گا کل من سعتی ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت کے ساتھ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللہ رب العزت وسعت والے ہیں حکمت والے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ رب العزت سے ڈرو وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بے شک اللہ رب العزت کے لیے بھی ہے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللہ رب العزت تو غنی ہے تعریفوں والا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کافی اللہ رب العزت با اعتبار کارساز کے گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو فرمایا حد الوساء آپس کے اندر صلح کرنے کی اتفاق کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پھر مختلف طریقے بتائے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے عورت نہیں چھوڑتی تو مرد کو چاہیے کہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے اور پھر فرمایا کہ اگر نہ پھر بھی بات نہ بنے کہ دونوں خاندانوں میں سے ایک ثالث مقرر کیا جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کروائے فرمایا اگر کوئی بھی صورت نہیں بنتی آخر تم نے ان کے درمیان
آپ کو ان کا مزاج بالکل ملتا نظر نہیں آتا، جدائی کے سوا آپ کو کوئی اور صورت نظر نہیں آتی، تو فرمایا پھر جدائی کی قرآن پاک نے اللہ رب العزت اجازت دی ہے۔ فرمایا مباح چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں سب سے بری چیز طلاق ہے، اگرچہ جائز ہے مجبوری کے وقت، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے تمہارے تابع ایک حقیر مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، اور ان کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ عورتیں تمہارے تابع ہیں، تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ آج کل ہمارے ہاں جو اکثر بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے، مرد سمجھتا ہے کہ عورت جو ہے اس کی میری خدمت اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، میری خدمت کرنا، میرے کپڑوں کو دھونا، میرے گھر کا سارا کام کاج کرنا، استری کرنا، کھانا بنانا۔ حالانکہ آپ کے کپڑے دھونا، آپ کے برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا، آپ کے کپڑوں کو استری کرنا، آپ کے لیے کھانا بنانا، یہ عورت کے ذمہ واجب نہیں، عورت کے ذمہ فرض نہیں، حتیٰ کہ آپ کے بچوں کو سنبھالنا بھی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، یہاں تک کہ بچوں کو دودھ پلانا بھی اس عورت کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ دودھ پلانے سے انکار کر دے تو تم اس سے زبردستی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچوں کو دودھ پلا۔ فرمایا ہاں اگر کوئی اور عورت آپ کو نہیں ملتی، یا بچہ کسی اور عورت کا دودھ قبول ہی نہیں کر رہا، فرمایا پھر اس عورت کے ذمہ ہے بچوں کو دودھ پلائے۔ ہاں اگر اور عورتیں مل سکتی ہیں جس طرح معاشرے کے اندر چل رہا ہے، یا کوئی اور صورت پیدا ہو سکتی ہے، بچے کی اور ذریعہ خوراک بن سکتی ہے، تو عورت انکار کرتے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا عورت اس کے باوجود آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، آپ کے کپڑوں کو دھو رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، گھر کے سارے کام کاج وہ کرتی ہے، آپ کی شانوں کے اوپر چلتی ہے، آپ کے پاؤں دباتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، پھر بھی اگر کھانے کے اندر کوئی مرچ تیز ہو جائے، نمک کم ہو جائے، تو انسان غصے کے اندر آ جاتا ہے، میرے کپڑے نہیں استری کیے، اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا حالانکہ اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، وہ کام کر رہی ہے تو یہ اس کا احسان ہے، اگر فرمایا وہ نہیں کرتی تو پھر آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ مسئلہ یہ ہے اگر آپ عورت کو کسی ایسے گھر سے شادی کر کے لائے ہو جہاں وہ کھانا خود نہیں بناتی تھی، گھر سے باہر سے پکا ہوا کھانا آتا تھا، یہ گھر کے اندر خان سما رکھا ہوا تھا، تو فرمایا یہاں آ کر بھی کھانا بنانا اس عورت کی ذمہ داری نہیں، اپنا کھانا بنانا بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمایا پھر اس عورت کے لیے تمہیں باہر سے کھانا مہیا کرنا ضروری ہے، پکا پکایا کھانا اس کے سامنے آنا چاہیے، آپ جہاں سے بھی لے کر آؤ۔ لیکن فرمایا کہ آپ ان کے اوپر ظلم نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ کہ جب ہم مکہ کے اندر تھے تو ہماری عورتوں کی جرت نہیں تھی کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے، جب سے یہ مدینہ کے اندر آئی ہیں تو مدینہ کی عورتوں کی طرف دیکھ کر ان عورتوں نے بھی ہمارے سامنے اب جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اے عمر، اللہ رب العزت کی ذات نے اس ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس کا حسن اس کے ٹیڑھے پن کے اندر ہی ہے، اگر فرمایا آپ اسے سیدھا کرنا چاہو گے یہ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا عورت آپ جتنا بھی کرو گے تو اس نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن فرمایا اللہ رب القرآن پاک صاحب فرماتے ہیں اس کا حسن اسی کے اندر ہے، یہ ٹیڑھا پن اس کے اندر رہے گا، یہ ٹیڑھا پن اس سے ختم نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جب انسان مت یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری خدمت اس کی ذمہ داری ہے اور پھر ان میں سے کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، پھر وہاں سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ آج ہم بچوں کی شادی تو کرتے ہیں، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن بچہ باپ بن جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بچی ماں بن جاتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ماں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور بیوی کو پتہ نہیں ہوتا شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ اگر وہ دین کو سمجھے، آج آپ کسی جگہ چلے جائیں، کسی اسکول کے اندر چلے جائیں، نوجوان طبقے سے پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہے گا کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو وہ کہے کامیابی کے لیے تو نے کیا کیا، وہ کہے گا فلاں موٹیویشن کی میں نے فلاں کتاب پڑھی، فلاں موٹیویشن کی میں نے کتاب پڑھی، اس کو میں نے پڑھا، اس کو میں نے پڑھا۔ حالانکہ اصل قرآن پاک ہے، کامیابی قرآن پاک کے اندر ہے۔ جو اس آدمی نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھا، وہ جتنی بھی کتابیں پڑھتا رہے اسے کامیابی کا دار و مدار سمجھ نہیں آئے گا۔ پھر وہ اگر ایک جگہ سے اس نے درخواست دی، نوکری کے سو نہ ملی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حتیٰ کہ بعض تو پاگل تک ہو جاتے ہیں، اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ فرمایا اصل قرآن پاک ہے، قرآن پاک کا ترجمہ انسان پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائے، پھر انہیں پتہ چلے دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے، دنیا کے اندر فرمایا اسے زندگی گزارنے کا اللہ رب العزت قرآن پاک کا سکھاتے ہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی صورت نہ بنے، آخر ان دونوں کے درمیان جدائی کرنی پڑے، تو فرمایا پھر جب آپ جدائی کرو گے تو فرمایا یغنی اللہ، اللہ رب العزت غنی کر دے گا کل من سعتی، ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت کے ساتھ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا حَكِيمًا وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت وسعت والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔
فرمایا اللہ رب العزت اس عورت کو اور خامد عطا کر دیں گے اور خامد کے لیے اور عورت لے آئیں گے. فرمایا اگر کوئی بھی صورت نہ بنے پھر تم ایسا کرتے ہو تو فرمایا پھر اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. فرمایا اللہ رب العزت کی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. زمین آسمان میں جتنی مخلوقات ہے یہ اللہ رب العزت کی ہے. جب سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے, حاکم اللہ رب العزت کی ذات ہے. فرمایا وہ جیسا چاہے احکام نازل کرے, مردوں کے لیے نازل کرے, عورتوں کے لیے نازل کرے, بچوں کے لیے جو احکام چاہے وہ نازل کرتا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. فرمایا البتہ تحقیق اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتے ہیں. وصیت کے بارے میں مسئلہ سمجھیں. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی انسان کی وصیت کرنا چاہتا ہے فرمایا اس کے اوپر 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے. اسے چاہیے کہ اپنا وصیت نامہ لکھے, میں نے فلاں سے فلاں چیز لینی ہے, میں نے فلاں کو فلاں چیز دینی ہے, میری اتنی نمازیں رہ گئی تھی اور میں قضا نہیں کر سکا, اس کا فدیہ دے دینا. میرے ذمہ اتنے روزے ہیں وہ میں نے نہیں رکھ سکے تو اس کا فدیہ دے دینا. میرے ذمہ حج تھا, اگر زندگی نے وفا نہ کی, فرض تھا تو میرے چل بسا تو فرمایا اس کا فدیہ دے دینا. فرمایا اگر تو انسان یہ وصیت کر کے جاتا ہے فرمایا ورثاء پیچھے سے دے دیتے ہیں, اگر نہیں بھی دیتے تو ورثاء کی پکڑ ہوگی اگر اس کے پاس مال و دولت آتی بھی. فرمایا اگر وصیت کر کے نہیں جاتا پھر ورثاء پھر بھی اس کی طرف سے دے دیتے ہیں. وہ کہاں فرماتے ہیں کہ اللہ رب کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, اس کا کفارہ کر دیں گے. اگر فرمایا وہ وصیت کر کے نہیں جاتا, اس طرح دنیا سے چلا جاتا ہے, فرمایا پھر اسے ڈبل گناہ ہوگا. ایک تو احکام کی پابندی نہ کرنے کا گناہ ہوگا, ایک وصیت نہ کرنے کا گناہ ہوگا. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا جو بھی آدمی وصیت کرنا چاہتا ہو اس کے اوپر 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے, اپنا وصیت نامہ لکھے, پھر گھر کا جو سمجھدار افراد ہے اسے پکڑوائے کہ یہ میری وصیت نامہ ہے, اگر زندگی نے وفا کی تو میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا, اگر زندگی نے وفا نہ کی تو میرے جانے کے بعد ان کا فدیہ دے دینا. یا اللہ تمہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. البتہ تحقیق اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتے ہیں اوتوا الکتاب, اور تم سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب تھے, موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ماننے والے تھے یہودیوں کو, اور اسی طرح تورات جن کو عطا کی گئی, انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی, زبور داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی. فرمایا ان کی جتنے بھی امتیں تھیں اللہ رب العزت تمام کے تمام کو بھی اس کام کی وصیت کی تھی. من قبلکم تم سے پہلے, وَإِيَّاكُمْ, اور اللہ رب العزت تمہیں بھی یہ وصیت کر رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں ان اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کے ساتھ بغاوت کا اعلان نہ کرو, اللہ کے ساتھ اعلان جنگ نہ کرو, اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کرو. فرمایا اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی نہیں کرو گے پھر اس کی پکڑ کے اندر آ جاؤ گے. جب اس کی پکڑ کے اندر آؤ گے فرمایا پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. وَإِن تَكْفُرُوا, اگر فرمایا تم کفر کرو, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. فرمایا اللہ رب العزت کے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے, فرمایا تم کفر کرتے ہو, اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہو, اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتے. فرمایا وہ تو راہ پر آزاد ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اللہ رب العزت تعریف والا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر, فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. فرمایا زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو, وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم, لیکن فرمایا تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا تسبیح پڑھ رہی ہیں. اور فرمایا پانی کا ایک ایک قطرہ, زمین کا ایک ذرہ, درختوں کا ایک ایک پتا, جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا اگر سارے کے سارے لوگ مومن بن جائیں, ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مصروف, سجدے کے اندر پڑے رہیں, فرمایا اللہ رب العزت کی خدائی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں ساری مخلوقات نافرمان ہو جائے, کوئی بھی اللہ رب کی ماننے والا نہ ہو, تو اللہ رب العزت کی خدائی کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. فرمایا اگر نیکی کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے, نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کر رہے ہو. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, فرمایا اللہ رب العزت تعریف والا ہے, اس کی تعریف غنی ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, بار بار اس چیز کو دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. فرمایا زمین کی مخلوقات, زمین کے اندر جتنا کچھ ہے سب اللہ رب العزت کا ہے. فرمایا تمہارے پاس جو ہے, جو اللہ رب نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے, مال و دولت عطا فرمائی ہے, ملکیت دی ہے, یہ تمہارے پاس عارضی ہے. فرمایا ان کو اگر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزارو گے تو فرمایا پھر تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابی, آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے. لیکن فرمایا اگر چھینا جھپٹی کر کے کسی کے مال کے اوپر قبضہ کرتا ہے, چاہے وہ قبضہ کرنے والا مرد ہو, چاہے وہ قبضہ کرنے والی عورت ہو, تو فرمایا وہ مجرم بن جائے گا. جب وہ مجرم بن جائے گا فرمایا پھر دنیا تو جیسی کیسی یہ گزر جائے گی, لیکن فرمایا آخرت کے اندر اس کی جو بہت بڑی سخت پکڑ ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے یہ اس نے کھا لیا، یہ اس نے پہن لیا، یہ اس نے صدقہ کر دیا، حالانکہ اس کا مال یہی ہے۔ جب وہ چھوڑ کر جائے گا، فرمایا اگر عورت کسی کا مال ہتھیاتی ہے، چھینا جپٹی کرتی ہے تو وہ بھی چھوڑ کر چلی جائے گی، مرد اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بھی چھوڑ کر چلا جائے گا، اور فرمایا پھر اس کے بعد باقی جو ورثہ ہیں وہ اس کے ورثہ بن جائیں گے، فرمایا وارث وہ بن جائیں گے، لیکن قبر کے اندر جواب طلبی اسے دینی پڑے گی، سوال جواب اس سے ہوں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ رب العزت کے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، فرمایا اللہ رب العزت کافی ہے، کارساز ہے۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات کے اندر، اللہ رب العزت کی بادشاہت کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب شاہ فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، آج بادشاہت کس کی ہے؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج قہاری کس کی ہے؟ آج کون ہے جو دم مارے؟ آج کون ہے جو یہاں کہے کہ میں مالک ہوں؟ فرمایا تمام کی تمام مخلوقات کا پہلے بھی مالک میں تھا، اس مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا، مٹی کے اندر میں نے تمہیں ملا دیا، اور یہ ساری کی ساری چیزوں کا خالق مالک میں ہوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب خالق مالک اللہ رب العزت ہے، انسان غلام ہے، تو فرمایا انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ رب نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اللہ رب العزت جیسے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا طریقہ ہے ان کے مطابق گزار کر جائے گا، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔